یہ ساری اس راستے کی خیریں اس راستے کی ناگواریوں میں ہیں. صحابہ ایک فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی خیر ملی اس راستے سے وہ اس راستے کی ناگواریوں میں ملی. ہمیں جو خیر ملی اس راستے سے اس راستے کی ناگواریوں سے ملی ہے. اس لیے دیکھو ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ لوگوں کے بات نہ ماننے نہ سننے پر لوگوں کی شکایت نہ کرو کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں. سنو تو صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا آپ نے ستانے والوں کی شکایت نہیں کی، ستانے والوں کی شکایت نہیں، بلکہ آپ نے ستانے والوں کے جواب میں اپنی کمزوری کی شکایت کی. طائف والوں نے جو کچھ کیا آپ نے طائف سے واپسی پر اپنی کمزوری کی شکایت کی اللہ کے سامنے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اپنے ضعف کی شکایت. اے اللہ میں سمجھا نہیں سکا، میں تدبیر نہ کر سکا. طائف والوں کی شکایت نہیں کی، شکایت اپنی کی. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ اس کام میں شکایت کرنے کا کوئی خانہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کام کو نبی والا راستہ بھی کہا جائے، شکایت بھی کی جائے. یہ کام نبی والا کام بھی ہے اور ہمیں شکایت بھی ہے. سنو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایک راستے پر چلے، خود اس راستے پیش آنے والی چیز سے شکایت کرے، کیونکہ اس راستے میں فقر اور تنگی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے اس کو. ورنہ آپ کو دونوں نبوتیں دی گئی تھی، بادشاہت والی بھی اور فقر فاقے والی بھی. تو آپ نے جلے کی طرف دیکھا کہ اللہ کی طرف سے دونوں طرح کی نبوت آئی ہے، بادشاہت والی بھی اور فاقے والی بھی. آپ سید الانبیاء اس لیے ہیں کہ آپ نے اور انبیاء کی طرح بادشاہت والی نبوت اختیار نہیں کی. تو آپ ان کے بھی سردار اور ان کے بھی امام جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جیسی کسی کو نہیں دی. جی ہاں، سنو غور سے. آپ نے تنگی والی نبوت اختیار کی ہے، ورنہ آپ کو بادشاہت والی نبوت مل رہی تھی کہ مکے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں سونے چاندی کے بن کر. فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا. ایک دن بھوکا رہوں، اللہ سے مانگوں، ایک دن کھانے کو مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کروں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس راستے میں شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس راستے میں شکایت کی کوئی گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، کہ میرے پاس کہ میرے ساتھی کی شکایت نہ لائے. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو. اس لیے دوستو عزیزوں، آپس کی اجتماعیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی طرف سے سینہ صاف ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے اجتماعیت کے لیے، کیونکہ اگر دلوں میں میل ہے تو آپس کی اجتماعیت نہ ہوگی. یہ فرمایا کہ کوئی میرے پاس میرے کی ساتھی شکایت نہ لائے. یہ سینہ صاف ہونا چاہیے حسد سے، کینے سے. یہ سینہ صاف ہونا چاہیے حسد سے، کینے سے. تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی. ان ناگواریوں کو انبیاء اور صحابہ کے ناگواری میں تلاش کیا کرو کہ یہ بات کس صحابی کو کہاں پیش آئی، یہ بات کس صحابی کو کہاں پیش آئی. حیات الصحابہ اس نظر سے پڑھا کرو کہ اس میں ہم سے متعلق کیا ہے. کیونکہ ویسے سے کہا گیا کہ آپ کام کے اصول پر ایک کتاب لکھ دیں. فرمایا کہ نمونہ میں نہیں ہوں، نمونہ صحابہ ہیں. حیات الصحابہ لکھی اسی لیے ہے تاکہ قدم قدم پر ساتھیوں کو حیات الصحابہ سے انہیں اپنی بات کا جواب مل جائے. ہر بات کا جواب ملے گا، ہر بات کا جواب ملے گا کہ صحابہ کرام نے کن حالات میں کیا کیا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں
قبول کروانا ہے. اس قبولیت کا تعلق اس راستے کی ناگواریوں سے ہے. اس راستے کی ناگواریاں یہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں. اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں. اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں. آدمی بڑی لمبی مسافت طے کر لیتا ہے اس راستے میں اگر ناگواری برداشت کر لے تو بڑی ترقی کرتا ہے اس راستے میں. اور اگر ناگواری برداشت نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا. تو موٹی سی بات ہے کہ جو مریض ڈاکٹر کے علاج کے لیے تیار نہ ہو وہ صحت نہ پائے گا. اس کے لیے تو آپ کو ہر ناگواری کو برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے نبوت کے راستے میں بڑی ترقی ہے کہ ناگواریوں کا برداشت کرنا یہ اس راستے میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے.